شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان فرما رہے تھے اور فرمایا کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ غسل کی حاجت ہوگی اور نہ پانی ہوگا نہ آگ ہوگی، یعنی سردی کی رات ہوگی، پانی اور آگ دونوں نہیں ہوں گے۔ خیر وقت گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد رات کو وہی وقت اور وہی ٹائم، وہی موقع آیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل کی حاجت ہے، پانی بھی نہیں ہے، آگ بھی نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، باہر دور ایک جگہ روشنی نظر آتی ہے، دیکھیں۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک شخص ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے کھڑا ہے۔ غور سے دیکھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ارشاد فرمایا ابو بکر تو، اور رات کے اس پہر میں؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ نے فرمایا تھا کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ پانی بھی نہیں ہوگا، آگ بھی نہیں ہوگی، تو اس وقت سے ہر روز رات کو میں پانی اور آگ لے کر در دولت کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم اس ہستی کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں، اللہ کے جتنی بھی مخلوق، جتنے بھی انسان ہیں، ان انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا انبیاء کے بعد، اس لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، اور آپ کی یہ افضلیت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں، اس کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ متقی ہے، زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں افضلیت و قرب کا معیار روپیہ پیسہ نہیں ہے، جاؤ حشمت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تم میں جو زیادہ متقی ہے اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس الاتقاء کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے الگ فرمائے گا، دور رکھے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں پر جو اتقاء فرمایا نا، الاتقاء، تمام مفسرین و علماء اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس الاتقاء سے مراد حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ وہاں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ متقی ہوگا تو اللہ کے زیادہ، اور یہاں فرمایا الاتقى وسیجنبها الاتقى۔ تو ان دونوں آیات بینات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا اور مقام اور مرتبہ اور درجات عطا فرمائے۔ لیکن اتنی بات ضرور آپ سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد، تو انبیاء کے بعد جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر و حضر میں ساتھی بن کر ساری زندگی آپ کے قرب میں رہنا، آپ کی معیت میں، آپ کی مصاحبت میں رہنا، جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جوا نہیں کھیلا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاست انہیں عطا فرمائی تھی، اور طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ حلاوت ایمان کا جذبہ اور وہ پاکیزگی عطا فرمائی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اعلان نبوت کیا سب نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، لیکن ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی۔ آپ کے نبی ہونے پر کیا دلیل ہے؟ پیش کریں۔ کوئی معجزہ نہیں مانگا،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ایک نام ہے، اور جس بندے کے اندر جو وصف غالب ہوگا اسی دروازے سے اس کو جنت میں پکارا جائے گا کہ آئیے، یہ اس کا پروٹوکول ہوگا کہ آئیے اس دروازے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ جیسے ایک بندہ نمازی بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور سارے اس کے اندر روزے بھی رکھتا ہے، سارے اس کے اندر اچھے اوصاف جمع ہیں، لیکن ایک وصف غالب ہے کہ وہ نماز بڑے شوق سے پڑھتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے پڑھتا ہے، نماز کو اسے بڑا شوق ہے، نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تو جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الصلاۃ۔ تو اس نماز والے دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی کہ آئیں، آپ کا پروٹوکول ادھر ہے، یہاں سے جنت میں داخل ہوں۔ اسی طرح کسی پر روزے کے اعمال کا غلبہ ہے، فرض روزے تو رکھتا ہی رکھتا ہے، ساتھ میں رجب کی بھی رکھتا ہے، شعبان کی بھی رکھتا ہے، نفلی روزوں کی کثرت کرتا ہے، روزے رکھنے کا شوق ہے اسے، گرمیوں کے لمبے لمبے دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے، تو ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان۔ جنت کے اس دروازے سے اسے بلایا جائے گا کہ آپ روزے رکھتے تھے، آئیں تشریف لائیں، ادھر سے جنت میں داخل ہوں۔ اسی طرح ایک شخص ہے، باقی ساری عبادات اپنی جگہ، لیکن وہ صدقہ و خیرات کثرت سے کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، فیاض ہے، سخی ہے، تو یہ ثقافت اور صدقہ و خیرات کا وصف اس کی ذات پر غالب ہے، تو جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الصدقات۔ تو اس دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی کہ حضرت آپ ادھر تشریف لائیں، آپ اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اس دروازے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے کہ ادھر آئیں، آپ اس طرف سے داخل ہوں؟ ارشاد فرمایا، ابو بکر وہ تو ہے، جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے، باب الصدقہ بھی پکار رہا ہوگا، باب الریان بھی پکار رہا ہوگا، اور باب الصلاۃ بھی، اور سارے 8 کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے کہ اے ابو بکر تو ادھر سے آ اور جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن پاک 10واں پارہ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثور کے حوالے سے فرمایا ثانی اثنین، دوسروں میں، اس میں ان 2 میں دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کس میں تھے؟ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہتا تھا کیا؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ کس سے کہتا تھا؟ لصاحبہ۔ تو صحابیت ابو بکر کس سے ثابت ہوئی؟ قرآن سے ثابت ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی کا انکار آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا کا عالم کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ بلکہ اس حدیث میں جس میں فرمایا کہ 8 کے 8 جنت کے دروازے انہیں بلائیں گے کہ آئیں ادھر اور یہاں سے جنت میں داخل ہوں، اس میں بھی جنت کی ایک بہترین بشارت موجود ہے۔ وہ جسے جنت کی بشارت دے دی گئی ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اسے تو خوش ہو جانا چاہیے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی غار والی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، کہتے تھے کہ وہ غار والی ایک نیکی مجھے مل جائے، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں۔ ایک نیکیوں کی ویلیو اتنی زیادہ تھی، لیکن حال یہ تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو ایسا کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگ گئے اور کہتے کاش ابو بکر کو یہ پرندہ ہوتا جو ایک درخت سے اڑتا ہے دوسرے درخت پہ جا کر بیٹھتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے یہ درخت کے پھل کھاتا ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے یہ نہر کا پانی پی کے پیاس بجھا لیتا ہے، اور یہ مرے گا اس سے حساب نہیں ہوگا، ابو بکر مرے گا تو اس سے حساب ہوگا۔ حق تقاتی، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے حق ادا ہو سکتا ہے رب سے ڈرنے کا؟ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تغابن کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو۔ ایسا خوف خدا، ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے ایک دودھ کا پیالہ آپ کو پیش کیا، آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرما لیا۔ غلام نے کہا کہ حضرت جب بھی میں کوئی کھانے پینے کی چیز آپ کو پیش کرتا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے، لیکن اس دفعہ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے اور پی گئے ہیں۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ یہ کہاں سے آیا ہے؟ غلام کہنے لگا زمانہ جاہلیت میں نے ایک دفعہ منتر پڑھ کے کسی کو پھونکا تھا، آج وہاں سے گزرا ہوں، اس نے اس کے عوض میں مجھے یہ دودھ کا پیالہ دیا ہے، تو میں یہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پیش کیا، آپ نے پوچھا ہی نہیں، آپ پی گئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی انگلی حلق میں مار کر اس دودھ کو اگل دیا، رو کے عرض کرتے ہیں مالک جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب جو رگوں میں اور جسم کے اندر معدے میں جہاں جہاں اس دودھ کا اثر باقی رہ گیا ہے تو مالک ہے، بخشنے والا مہربان ہے، مجھے معاف کر دے۔ شبے کے مال سے، اور ایسا کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، کیا کیا وہ الٹی کر کے نکال دیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایسی ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ساری زندگی ساتھ رہے۔ جب ہجرت کا وقت آیا نا، ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اچانک ہم رات کو ہجرت کریں گے، مکہ چھوڑنا پڑ جائے گا، مدینے جائیں گے۔ ابو بکر تیار رہنا۔ جب ہجرت کی رات آئی، کفار نے جب گھیرا تنگ کر دیا، مشکلات بڑھتی چلی گئیں، اللہ کی طرف سے اذن، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ مکے سے مدینے ہجرت کریں۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کفار نے کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت خاک لی، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، کفار کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب انہوں نے دیکھا کہ بستر پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آرام فرما رہے ہیں۔ اچھا رات کو نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر دروازے پر ہاتھ رکھا، دستک دینے کی نوبت نہیں آئی۔ اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا ابو بکر تو سویا نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیار رہنا، میں تو اس دن سے تیار ہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول دروازے پر آ کر دروازہ بجاتے رہیں اور میں سویا رہوں، میں تو تیار ہوں۔ خیر ہجرت کے لیے نکلے، ایسی محبت کی داستان ہے کہ رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گی، سنائی جاتی رہے گی، اور اس کی مثل کوئی اور داستان نہیں ہو سکتی۔ غار ثور جو عشق و محبت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے غار دیکھ رکھا ہے، کفار ہمارے پیچھے ہوں گے، ہم رات کو وہاں جا کر قیام کریں گے۔ نکلے وہاں سے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے پاس پہنچے، پنجے زخمی ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار فرمایا اور غار ثور پر چڑھے۔ آپ میں سے شاید کئی ہوں گے جو غار ثور پر گئے ہوں گے، ورنہ وہ نیچے سے جا کر انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے، میں غار ثور تک اوپر چڑھا ہوں، لیکن بندے کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ پانی کی بوتل ہاتھ میں ہوتی ہے، بار بار بندہ پانی پیتا ہے، بار بار بیٹھتا ہے اور بمشکل ہی پہنچتا ہے۔ غالباً 5000 فٹ کی بلندی ہے، اور پھر ایروز لگے ہوئے ہیں، اس طرف جائیں اس طرف، راستہ باقاعدہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں۔ تو وہ کندھے پر بٹھا کر بغیر رکے چڑھے، اور کیسے چڑھے؟ پنجوں کے بل چڑھے۔ کیوں؟ کھوجی پیچھے سے آ نہ جائے، تلاش نہ کر لے۔ لیکن بڑے بلا کے کھوجی تھے اس وقت، پنجوں کے نشان سے بھی پہنچ گئے۔ پنجوں کے نشان دیکھتے 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 غار کے منہ تک پہنچ گئے۔
اور اگر آپ کو ورنہ نیٹ پہ تو آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ وہ غار جو ہے وہ کیسا غار ہے، وہ بہت لمبا چوڑا غار نہیں ہے۔ پہلے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ باہر ہی رکیں، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر سب سے پہلے گئے، اندر جا کر ساری صفائی کی۔ اچھا اس واقعے کے راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ روایت کی ہے، یہ واقعہ۔ اندر گئے، دیکھا کہ مختلف سوراخ بنے ہوئے ہیں، ڈر تھا کہ کسی سوراخ سے کوئی زہریلی چیز نکلے گی اور محبوب کو نقصان پہنچائے گی۔ اپنا امامہ پھاڑا اور ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب سوراخ پھر بھی باقی بچے، اپنا کرتا اتارا، پھاڑا اور ان کو سوراخوں کو بند کیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ رہ گیا اور ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ رہ گئے۔ جو سوراخ بچا تھا وہاں پر اپنی ایڑی رکھی اور عرض کی یا رسول اللہ اب غار میں تشریف لے آئیں۔ غار کے اندر جب تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھا، آرام فرمانے لگے۔ اب وہ سانپ جو مدتوں سے وہاں پر موجود تھا، اس سانپ نے جب دیکھا کہ سارے سوراخ مسدود ہیں، کپڑے سے بند کیے گئے ہیں، ایک جگہ جب دیکھا تو وہاں پر انسانی گوشت اسے نظر آیا۔ اس نے ڈنگ، سانپ کی فطرت ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، اس نے ڈنگ مار دیا۔ اور وہ سانپ بھی کوئی جنگلی سانپ نہیں تھا، پتھر کا سانپ تھا، زہریلا ترین۔ ڈنگ مارا، شدید درد کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ ایک دم ٹانگ کو پیچھے کھینچتے، جھرجھری لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے آپ اس چیز کا اندازہ کیجیے گا کہ جب اچانک کوئی کام، کوئی جھٹکا لگے، کوئی اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو بندہ غیر ارادی طور پر کچھ الفاظ بندے کے منہ سے نکل آتے ہیں، یا غیر ارادی طور پر بندے کا جسم حرکت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر غیر ارادی طور پر آپ کا ہاتھ کسی ایسی جگہ پر پڑا جو بہت زیادہ گرم ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے سوچیں گے کہ میں ہاتھ کو پیچھے کھینچوں یا خود بخود ہاتھ پیچھے آ جائے گا؟ خود بخود ہاتھ پیچھے آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سانپ نے ڈنگ مارا، ٹانگ کو کھینچا نہیں، حرکت نہیں دی، لیکن درد کی وجہ سے آنسو جب نکلے آنکھوں سے، چہرہ انور پر پڑے تو ارشاد فرمایا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً کہتے لدغت، مجھے کسی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، ڈسا گیا ہوں۔ ایسے موقع پر بندے کا جو کلام ہوتا ہے وہ بے ترتیب ہوتا ہے اور زبان سے الفاظ بلا تکلف اور بغیر ارادے کے نکلتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی عرض کی لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، زہر کا اثر ختم ہوا، تکلیف دور ہوگی۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اپنے محبوب کی نیند پر وار دی۔ حرکت کیوں نہیں دی ٹانگ کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، الفاظ دیکھیں، مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوف سے کہ اللہ کے رسول کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ یعنی ایک طرف آرام ہے اور دوسری طرف جان ہے، جان جاتی ہے تو جائے محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ عمر ساری نیکیاں دے دے، غار کی ایک نیکی مل جائے۔ اچھا غار میں کون سی نیکی تھی؟ کوئی نماز پڑھی تھی، کوئی قرآن کی تلاوت کی تھی، کوئی صدقہ و خیرات کیا تھا، کوئی حج کیا تھا، کوئی عمرہ کیا تھا، کوئی طواف خانہ کعبہ کیا تھا۔ یہ غار میں کون سی نیکی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں لے لیں اور غار کی ایک نیکی دے دی۔ اس نیکی کی ویلیو کیوں اتنی بڑی؟ اس نیکی کے اندر کیا تھا؟ غار کے اندر کون سی نیکی تھی؟ وہ اس وقت غار میں تعظیم رسول اور محبت رسول میں ڈوب کر جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں غار میں حاضر تھے اور چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہے تھے، اس نیکی کی ویلیو ایسی ہے کہ مخلوق ساری کہتی ہے کہ یہ نیکی جو ہے اس نیکی جیسی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔